میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں، حکومت کی طرف سے جیسے بھی قانون بن رہے ہیں، میں حکومت کے نمائندوں کو برا بھلا نہ کہتے ہوئے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ سدھر جاؤ، ہم سدھر جائیں، ہماری قوم کے نونہال، ہماری قوم کے نوجوان، ہماری قوم کی بیٹیاں سدھر جائیں۔ خدا کی قسم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ قرآن میں کہتا ہے تم بدل کے تو دیکھو اپنے آپ کو، تم اپنے اندر تغیر پیدا کر کے تو دیکھو، اپنے اندر چینجنگ لا کے تو دیکھو، پھر دیکھو عزت کی چوٹی پہ بٹھالنا میرا کام، حکومت کی کرسی دینا میرا کام، لیکن ہم بدلنے کا تو نام ہی نہیں لیتے ہیں صاحب، ہم بدلنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ ہمارے اندر دوسری بڑی برائی جس کے بارے میں مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الحسنی ندوی رحمت اللہ علیہ نے ماذا خسر العالم میں لکھا، اور ان کی وہ آڈیو کلپ آج بھی یوٹیوب میں موجود، سن لینا، بعد میں ایک بڑی شخصیت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ روہنگیا ایک جگہ ہے برما میں، آج سے 2-3 سال پہلے آپ نے دیکھا تھا جہاں کے مسلمانوں کو مارا کاٹا جا رہا تھا، وہاں پہ انہوں نے غالباً 1967 میں تقریر کی تھی۔ کب کی تھی؟ 1967 میں۔ اور انہوں نے وہاں کے لوگوں کو 2 چیزیں بتائی تھی، اے روہنگیا مسلمانوں، اگر تم اس ملک میں بحیثیت دیش واسی، بحیثیت باشندگان رہنا چاہتے ہو اور ایمان و یقین کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو، اس کے لیے تم کو عملی اعتبار سے تیار ہونا پڑے گا، اور وہ عملی اعتبار سے تیار ہونے کا مطلب یہ اپنی قوم کے نونہالوں کو تعلیمی میدان میں آگے لانا پڑے گا، اور تمہیں خود کو سیاسی اعتبار سے بیدار کرنا پڑے گا۔ یعنی جو قوم سیاسی شعور جس قوم میں نہیں ہوتا، جس قوم میں سیاسی بصیرت نہیں ہوتی، وہ قوم ترقی نہیں کر پاتی، وہ قوم ترقی نہیں کر پاتی ہے۔ این آر سی اور سی اے اے کے موقع سے لے کے اب تک، این آر سی اور سی اے کا دھرنا دیے کتنے سال ہو گئے؟ غالباً 5 سال ہو گئے، ہوئے نا 5 سال؟ 5 سال سے ہندوستان میں تقریباً میرا خیال ہے کہ 1000 سے بھی زیادہ ہمارے ایسے نوجوان ہیں، ایسے میرے بھائی ہیں جو جیل کی سلاخوں میں بند ہیں۔ کسی کی زبان کھلی، آج میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، کل میں اریسٹ کر لیا جاؤں گا، آپ ہم کو کبھی دعا میں یاد کرو گے؟ نہ۔ ہماری قوم کا حال یہ کہ بس جس وقت سن لو واہ واہ آہ آہ سبحان اللہ کہہ دیں، جب بات مصیبت کی آتی تو قوم کے سارے لوگ ان کو بھلا دیتے ہیں۔ میں تم سے کہنا یہ چاہتا ہوں، ایک ہندوستان کا شیر اگر اس نے کسی کے لیے آواز بلند بھی کی، ان کو اگر الیکشن لڑایا بھی، میں دلی گیا بھی، کئی ساتھیوں سے بات ہوئی، JMI یعنی جامعہ ملیہ اسلامیہ کے کئی میرے دوست تھے، ان کے لیے انہوں نے آواز بھی اٹھائی، لیکن افسوس ہوتا ہے شاہین باغ کے دھرنے میں جس نے سب سے بڑا رول پلے کیا، وہ بندہ آج تک جیل کی سلاخوں میں بند ہے۔ اور ہماری قوم کا حال یہ کہ چپ چاپ تماشا بین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں، پھوس کا چھپر آپ کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا، آگے مقدر آپ کا ہے۔ اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا، میرے قتل پہ آپ چپ ہیں، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ آپ میرے قتل پہ چپ رہیے، گھبرائیے مت، اگلا نمبر آپ کا بھی آئے گا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سیاسی بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے، دوسری بڑی بات ہماری قوم میں تعلیمی پسماندگی ہونے کی وجہ سے ہماری قوم آج بیک فٹ پہ ڈھکیل دی گئی ہے۔ ہماری قوم اگر ترقی کرنا چاہتی تو یہ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں، یہ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک بات
بیچ میں روک کے میں کہنا چاہتا ہوں، یہ پیچھے والے جتنے حضرات ہیں ذرا سا آپ لوگ آگے آ جائیے، تو یقین جانیے ذہن بار بار منتشر ہوتا ہے. یہ بیچ میں پوری جگہ خالی ہے، یہ بھی جگہ خالی ہے. آ جائیے ذرا چاچا، اٹھ کے کھڑے ہو کے آ جائیے. آ جائیے بھائی، آپ لوگ بھی آ جائیے. تو ذرا ایسا لگتا ہے کہ کوئی ملتان ہے تو کوئی سلطان ہے، کوئی ہندوستان تو کوئی پاکستان تو کوئی بنگلہ دیش ہے. ایک ساتھ ذرا سا آ جائیے، آگے کی جگہ پر کر لیجیے. قریب ہوئیے، ذرا سا قریب ہوئیے. اٹھیے اپنی جگہ سے، ذرا سا قریب ہوئیے. ایمان والا آدمی ویسے بھی ماشاءاللہ مسلمانوں کا حال یہ کہ گوشت پوست کھا کر کے جسم کے ہر حصے سے گوشت ہی لٹکتا رہتا ہے. ماشاءاللہ آئیے، ماشاءاللہ جلدی آئیے. یہ بیچ کی جگہ بھی خالی ہے، پر کیجیے. میرے بھائیو، میرے بزرگوں، میں اپنی بات بہت جلدی ختم بھی کر دوں گا. بس چند گزارشات اور مجھے آپ کے سامنے رکھنے ہیں. بنیادی گزارش میری آپ سب کے سامنے یہی ہے، آپ اپنے نونہالوں کی سب سے پہلی فکر کریے. پھر کہتا ہوں، 2000-3000 ٹکا کے لیے اپنے بچوں کو کسی ہوٹل ہو یا کسی موٹر سائیکل کی دکان ہو یا کوئی کمپنی فیکٹری ہو، وہاں پہ مت بھیجیے. چاہے آپ کتنوں بھی غریب ہوں، آپ ایک وقت کھانا کھانے کی، اگر کھانا بھوکا رہنے کی نوبت آئے تب بھی اپنے بچوں کو پڑھائیے. پڑھائیں گے انشاءاللہ؟ جاہل نہیں رکھو گے اپنے بچوں کو انشاءاللہ. مت رکھو جاہل. جب ہماری قوم کا بچہ پڑھا لکھا ہوگا تب ہماری قوم کی سوچ الگ ہوگی، تب ہماری قوم کی فکر الگ ہوگی. آج حال یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسد الدین اویسی کی قیادت کو مضبوط کری جائے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ نہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے اکابرین، ہمارے دانشوران، چاہے دانشوران میں کوئی ہو، مولانا محب اللہ ندوی صاحب ہوں یا اسی طرح سے اور جتنے مسلم حکمراں ہیں، مسلم قائدین ہیں، سبوں کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت ضرورت ہے ملت کی، ضرورت ہے امت کی. کیوں؟ اس لیے کہ یو سی سی کا قانون اتراکھنڈ میں لاگو کر دیا گیا ہے. اور اے مسلمانوں، آپ جانتے بھی ہو یہ یو سی سی کتنا سخت قانون ہے. یو سی سی کا اگر ہندوستان کے اور کسی صوبے میں، فرض کریے کہ آپ کے بنگال میں لاگو ہو گیا، یو سی سی کے نقصانات پہلے سن لیجیے آپ. یہ یو سی سی کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی بیٹی کی شادی 18 سال سے پہلے ہو گئی تو شادی کرنے والا باپ، یعنی اس کا جو ولی ہوتا ہے، اگر باپ نہیں ہے تو اس کی ماں، اگر ماں باپ دونوں نہیں ہیں تو اس کے ماموں یا اس کے چاچا جو بھی ہوں گے، جو بھی شادی کرائیں گے، اس کو 3 سال کے لیے جیل کی سزا ہوگی اگر 18 سال سے پہلے کراؤ گے. اور ہمارا مسلم پرسنل لاء کیا کہتا ہے، ہمارا اسلام کیا کہتا ہے کہ میری بیٹی کی عمر شادی لائق ہو گئی، یعنی بالغہ ہو گئی. اچھا پیغام اگر کہیں سے آ گیا، اب ہم اپنی بیٹی کی چاہے تو شادی کر دیں گے. یہی نا میرا اسلام کہتا ہے، یہی میری شریعت کہتی ہے نا میرا بھائی. لیکن یہ یو سی سی کا قانون کہتا ہے کہ 18 سال سے 18 دن پہلے بھی تم اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتے. دوسری بات، یہ آپ کے امام صاحب ہیں قاری شفیع صاحب. قاری شفیع صاحب نے اگر آپ کی بیٹی کا نکاح پڑھا بھی دیا تب بھی آپ کی بیٹی کی شادی نہیں مانی جائے گی جب تک آپ اپنے لوور کوٹ جا کر میرج سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کر لیتے، تب تک آپ کی بیٹی کا نکاح نہیں مانا جائے گا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کتنا سخت قانون ہے یہ. اور سنو، ہمارا اسلام، ہماری شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر ہم نے اپنی بیٹی کی شادی ابھی کرائی، موت تو کسی نے دیکھا نہیں ہے، میں آپ کے سامنے ابھی بول رہا ہوں، کوئی گارنٹی ہے کہ کل صبح میں زندہ رہوں، یا کوئی گارنٹی ہے کہ ہم میں سے سارے لوگ کل موجود ہوں یا رمضان میں موجود ہوں؟ کسی کی روح کسی وقت بھی نکل سکتی ہے، وقت مقررہ پہ نکلتی ہے. میرے بھائیو، یو سی سی کا قانون یہ کہتا ہے اور اسلام کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر لڑکی کی شادی ہو گئی تو لڑکے کا اگر انتقال ہو جائے، فرض کرو کہ آج شادی ہوئی 23 فروری کو اور کل کی تاریخ 24 فروری ہے، کل اگر لڑکا انتقال کر گیا بائک ایکسیڈنٹ میں یا کسی طرح سے بھی، اب ہماری شریعت کیا کہتی ہے، اگر خلوت صحیحہ حاصل نہیں ہے تو لڑکی بغیر عدت گزارے دوسری شادی کر لے گی، دوسرا نکاح کر لے گا. اگر خلوت صحیحہ حاصل ہے
تو پھر اس کی عدت ہے، عدت گزارنے کے بعد اس کی دوسری شادی ہو جائے گی، دوسرا نکاح ہو جائے گا۔ لیکن یہ یو سی سی کا منحوس اور کالا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر اس لڑکی کی شادی ایک بار ہو گئی تو دوبارہ اب اس کے شوہر کا چاہے 1 گھنٹے کے بعد انتقال ہو یا 1 دن کے بعد انتقال ہو یا 1 سال کے بعد انتقال ہو، جس طرح ہندو میرج ایکٹ میں ہے کہ ہندو بہنوں کے شوہر کا انتقال ہوتا تو وہ ودوا زندگی گزارتی ہیں، ویسے ہی مسلم لڑکیاں بھی ودوا زندگی گزاریں گی۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بولو یہ قانون ہم برداشت کر پائیں گے؟ ہماری شریعت کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ اور پہلے سن لو، یو سی سی کے قانون میں ایک چیز، ہم نے اپنی بیٹی کی، حاجی صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی کرائی فلاں کے لڑکے سے۔ اب ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ فلاں کا لڑکا کیسا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ارے ابھی تو چلہ لگا کے آیا ہے، تسبیح اس بھی ہاتھ میں ہے۔ بعد میں پتا چلا کہ فلاں کا لڑکا جس سے حاجی صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی کرائی وہ تو 1 نمبر کا پیکڑ ہے، 1 نمبر کا پیکڑ ہے۔ وہ پی کے آتا ہے اور حاجی صاحب کی لڑکی کو خوب ڈنڈے سے مارتا ہے۔ اب 4 لوگ ایک جگہ اکٹھا ہوئے اور کہا کہ بھائی جیسے ہو اس رشتے کو جتنا جلد ہو سکے ختم کرو۔ اب یہ یو سی سی کا قانون کیا کہتا جانتے ہیں؟ اگر لڑکی والے یعنی لڑکی اگر خلا لینا چاہے گی، لڑکی اگر خلا لینا چاہے گی تو لڑکی کو 3 سال کی سزا، اور اگر لڑکا طلاق دینا چاہے گا تو لڑکے کو 5 سال کی سزا۔ کتنا جھنجھٹ ہے۔ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ انجانے میں اگر کوئی ایسی غلطی ہو گئی اور لڑکا لڑکی میں نباہ کی کوئی صورت نہ ہو رہی ہو، زندگی گزارنے کی کوئی صورت نہ ہو پا رہی ہو، جائیے دارالقضاء نکاح فسخ کرا لیجئے، پھر دونوں اپنی زندگی الگ الگ گزار لیجئے۔ وہ چاہے کہیں اور شادی کر لیں، آپ چاہے کہیں اور شادی کر لیں، دونوں اپنی زندگی مختلف گزار لیجئے۔ لیکن یہ یو سی سی کا کالا قانون یہ کہتا ہے ایک بار شادی ہو گئی لہذا اسی بندھن میں بندھے رہو، چاہے مارنے کی کاٹنے کی نوبت آئے، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ جو پہلے طلاق دے گا اس کو جیل کی سلاخیں کاٹنی پڑیں گی۔ ہمارے علماء، ہمارے اکابرین اس کے لیے چنتت ہیں، اس کے لیے فکر مند ہیں۔ ہمارا شعر تو الحمدللہ اکثر آواز اٹھاتا ہے، اس لیے میں کھڑگپور کے مسلمانوں، نارائن کے مسلمانوں تم سے بھی کہتا ہوں فکر مند رہیے گا۔ اگر فکر مند نہیں رہیے گا تو یاد رکھیے آپ کی شریعت پر حملہ ہو رہا ہے۔ یہ تو یو سی سی کی بات، مسلم پرسنل لا پر قانون کی بات چل رہی۔ یہ آپ کے ہاں مسجد ہے، مسجد کو آپ نے کتنی خوبصورت بنائی، لیکن خدا نہ کرے اگر وقف بورڈ پر قانون بن گیا تو وقف بورڈ کا قانون کیا کہتا ہے جانتے ہیں آپ؟ جے پی سی یعنی جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی جو بنی اس کے لیے باقاعدہ ایک رسالہ چھپا، اس رسالہ میں بہت ساری باتیں چھپی، خاص کر وقف بورڈ قانون پر بننے والا قانون، اس پر جو باتیں آئیں سب سے پہلی بات یہی آئی، وقف بورڈ کی جتنی املاک ہیں، وقف بورڈ کی جتنی جائیداد ہیں، ہمارا نظریہ کیا ہے، ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان صاف ستھرا، ہم نے کوئی جگہ وقف کر دی، وہ چاہے مدرسے کے نام پہ ہو، مسجد کے نام پہ ہو، عیدگاہ کے نام پہ ہو، خانقاہ کے نام پہ ہو، قبرستان کے نام پہ ہو، یا کوئی اور دینی مراکز یا دینی تنظیم کے نام پہ ہو، وہ زمین کس کے نام پہ وقف ہوتی ہے؟ بولو، اللہ کے نام پہ وقف ہوتی ہے۔ اسی لیے وقف کردہ جتنی جائیداد ہے وہ ساری کس کی ملکیت ہے؟ بولو، اللہ کی ملکیت ہے۔ وہ ساری کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی ملکیت ہے۔ حکومت کو یہ باتیں کھل رہی ہیں کہ ہندوستان میں جتنے دفاتر، جتنی سرکاری زمینیں حکومت کے پاس نہیں، اس سے کہیں زیادہ وقف کی پراپرٹی ہے، لہٰذا ہمارے تمہارے پرکھوں نے جو اپنی زمینیں وقف کری تھیں، مسجد بنائے تھے، مدرسے بنائے تھے، خانقاہیں بنائی تھیں، قبرستان بنائے تھے، عیدگاہیں بنائی تھیں، دینی مراکز بنائے تھے، دینی تنظیمیں بنائی تھیں، ان ساری زمینوں پر حکومت وقف سنشودھن قانون بنا کر حکومت چاہتی
چاہتی یہ ہے کہ ہم اس پر اپنا قبضہ جمائیں، یعنی کہ ضلع کے کلیکٹر کو اس بات کی اتھارٹی دیں، اس بات کی پرمیشن دیں کہ وہ جسے چاہے مسجد کا خزانچی بنائے، وہ جسے چاہے مسجد کا سیکریٹری بنائے۔ فرض کرو کہ ابھی آپ کی جامع مسجد کا سیکریٹری حاجی صاحب ہیں، اگر خدا نہ کرے اگر وقف بورڈ پر قانون بن گیا، اب جانتے ہو یعنی ضلع کا کلیکٹر، کھڑگپور کا کلیکٹر جسے چاہے گا حاجی صاحب کو ہٹا کر اگر رام بسمل نام کر کسی بھائی کو وہ چاہے گا کہ ہم اس مسجد کا سیکریٹری بنائیں تو وہی سیکریٹری رہے گا۔ اسی طرح سے قبرستان انجمن کے ذریعے یا کسی سوسائٹی کے ذریعے قبرستان کی نگرانی ہوتی ہے۔ اگر سوچو وقف بورڈ پر قانون بن گیا، حکومت یہ چاہتی ہے کلیکٹر کے اتھارٹی کے ذریعے، کلیکٹر کے آدیش کے ذریعے ہم جسے چاہیں قبرستان کا ذمہ دار بنائیں۔ عیدگاہ کے ذریعے کمیٹی چلتی ہے، لیکن حکومت یہ چاہتی ہے کہ عیدگاہ پر بھی کنٹرول میرا ہو، یعنی ضلع کا کلیکٹر جسے چاہے اسے عیدگاہ کا خزانچی بنائے۔ اے مسلمانوں، تم سے یہ بات کہی جا رہی ہے، یہ اعلان کیا جا رہا ہے، یہ صدا لگائی جا رہی ہے، تمہارے مساجد پر، تمہارے مکاتب پر، تمہارے مدارس پر، تمہاری خانقاہوں پر، تمہاری تنظیموں پر، تمہاری تحریکوں پر حکومت کی نیت صاف ستھری نہیں ہے۔ حکومت چاہتی یہ ہے کہ جس طرح سے بھی ہو سکے تمہاری مساجد کو چھین لیا جائے، تمہارے مدارس کو چھین لیا جائے، تمہارے قبرستان پر غاصبانہ قبضہ کیا جائے۔ آگے لکھا جاتا ہے خدا نہ کرے اگر تمہارے قبرستان پر پابندی لگ گئی، کلیکٹر صاحب جسے چاہیں اسے اگر منتخب کر دے، تم اپنے مرحومین کو دفنانے کے لیے قبرستان لے جاؤ گے، تمہارے کندھے پر تمہارے مرحوم کی لاش ہوگی اور تم چاہو گے ہم اس قبرستان میں دفن کر دیں، لیکن حکومت کی طرف سے، کلیکٹر کی طرف سے جب تک تم کو اجازت نہیں دی جائے گی تم اپنے مرحوم کو قبر کے نیچے نہیں سلا سکتے، قبر میں نہیں ڈال سکتے۔ یہی ہے وقف بورڈ کا سنشودھن قانون، یہی ہے وقف بورڈ کے خلاف والا قانون۔ اس سے میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں، مسلم پرسنل لاء کی طرف سے، جمعیت علماء ہند کی طرف سے، امامت شریعہ کی طرف سے، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم العالیہ ہوں، اسی طرح سے حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ ہوں، اسی طرح سے امیر شریعت حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی ہوں، یہ تمام بڑے اکابر، یہ تمام بڑی شخصیات اگر ہم سب کو یہ آواز دے رہے ہیں کہ اے ہندی مسلمانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ عزت والی زندگی گزاریں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری شریعت پر کوئی حملہ نہ کرے تو تم سب کو بیدار رہنا پڑے گا۔ اور مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم العالیہ نے تو یہاں تک کہا، اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہم وقف بورڈ پر قانون بنا لیں گے تو حکومت یہ اعلان سن لے، حکومت یہ کان کھول کر سن لے، مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا، تم مسلمانوں کو موب لنچنگ کرتے، مسلمان برداشت کر لیتا، تم مسلمانوں کی مسجدوں کو بلڈوزر سے اڑا دیتے، نہیں دیکھا تم نے، نہیں دیکھا؟ ارے کشی نگر کی جامع مسجد تھی، کشی نگر کی جامع مسجد کو حکومت کے آدیش کے مطابق مسجد توڑ دی گئی، مسجد شہید کر دی گئی، اور اس مسجد سے محبت کرنے والے ایک اللہ والے، ایک عالم دین جن کو مسجد سے بڑی محبت تھی، جب مسجد کی دیوار ڈھائی جا رہی تھی، جب مسجد کے چھت پر بلڈوزر سے حملہ کیا جا رہا تھا، تم کو یاد ہونا چاہیے، وہاں کی رپورٹ سنو، آج بھی ویڈیو ہے، ابھی 2-3 دن قبل کی بات کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، دلدوز واقعہ ہے، دل دہل جاتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، پیروں تلے زمین کھسک جاتی۔ اب ہماری مساجد کو چن چن کر اس طرح سے گرا دیا جائے گا۔ خدا کی قسم یاد رکھو مسلمانوں، تم نے اگر اپنے اعمال سدھار لیے تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اے مسلمانوں، تم ہی وہ قوم ہو جس کی وجہ سے اللہ کا جلال آتا ہے۔ یاد رکھو، تم اگر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لوگے نا تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے جس طرح سے ابرہا نے مکے پر حملہ کیا تھا، اللہ کے گھر کو ڈھانے کی کوشش کی تھی، اللہ نے ابابیل پرندے کے ذریعے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی تھی۔ اے ہندی مسلمانوں، تمہارے ساتھ بھی انشاءاللہ وہی معاملہ ہوگا، بس شرط یہ کہ تم دن رات اللہ کو پکارو، اللہ ہی سے مدد طلب کرو، اللہ سے کہو کہ اے اللہ، تیرے سوا میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے، تیرے سوا میرا کوئی دکھڑا سننے والا نہیں ہے، اے اللہ میرا
یقین اور ایمان تو یہی ہے کہ درخت سے ایک پتا بھی گرتا تو تیرے ہی آرڈر اور تیرے ہی حکم سے گرتا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ. اے اللہ سب کچھ تیرے ہی حکم سے ہوتا ہے. کسی کو اگر نفع پہنچتا تیرے ہی حکم سے پہنچتا, کسی کو نقصان پہنچتا تیرے ہی حکم سے ہوتا. تو جو چاہے وہی ہوتا ہے. تم اللہ سے کہہ کے تو دیکھو, انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی. اور حکومت کی جو بدنیتی ہے, حکومت جو چاہتی ہے کہ ہم مسلم پرسنل لا میں ترمیم کریں گے, حکومت چاہتی ہے کہ ہم اسلام کو مٹا دیں گے, حکومت اگر یہ چاہتی ہے کہ ہم قرآن پر بدلاؤ کریں گے, حکومت اگر چاہتی ہے کہ ہم نبی کے فرمان کو مٹا دیں گے, کسی کے مائی کے لال میں دم نہیں ہے. آیا تھا فرعون جس نے اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا تھا, لیکن تم نے نہیں دیکھا, تاریخ نہیں پڑھتے, اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو کس طرح سے دریائے نیل میں غرق کر دیا. اور فرعون کی لاش کو آج بھی اللہ تعالیٰ نے مصر کے عجائب خانے میں بطور عبرت محفوظ رکھا ہے. میرے بھائیو تم نہیں دیکھتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حامان کو, جس حامان کو بڑا ناز تھا, بڑا گھمنڈ تھا, نہیں دیکھا تم نے شداد کی تاریخ نہیں پڑھی جس نے جنت بنوائی تھی اور جس کو اپنے عالی شان جنت پر بڑا فخر تھا اور جو جنت کا انکار کرتا تھا, اللہ نے کس طرح سے اس کے جنت کو مسمار کیا, ختم کر دیا, زمین پہ گاڑ دیا. تم نے قرآن نہیں پڑھا, علماء سے نہیں سنا. اللہ تعالیٰ نے ایک قوم تھی قوم لوط جس کے اندر بدفعلی کی عادت تھی, اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو اس زمین پہ گاڑ دیا. تم نے نہیں پڑھا قرآن, علماء سے نہیں سنا. ایک قوم تھی اس زمین پر قوم ہود, جس قوم ہود کے اندر بہت برائیاں تھی. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایسے موسلے دھار بارش کروائے جس موسلے دھار بارش کی وجہ سے قوم ہود کی فطریاں اڑ گئی, بستیاں تباہ ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی پر ایک قوم تھی قوم عاد, اس قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایسے آگ کے انگارے برسائے کہ ان کی بستیاں ختم ہو گئی. اس لیے اے مسلمانوں, دنیا والوں کو بتانا ہے کہ دنیا والوں تم سپر پاور نہیں ہو. سپر پاور امریکہ نہیں ہے, سپر پاور برطانیہ نہیں ہے, سپر پاور امریکہ نہیں ہے, سپر پاور اسرائیل نہیں ہے, سپر پاور اللہ ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. سب کچھ بدل سکتا ہے, نظام بدل سکتا ہے, زمین پھٹ سکتی ہے, آسمان کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں, لیکن قرآن نہیں بدل سکتا, اللہ کا قانون نہیں بدل سکتا ہے, نہیں بدل سکتا ہے. یہ یقین اور ایمان ہے آپ کے پاس؟ بولو ہے. تو اس یقین اور ایمان کے ساتھ آگے آئیے آگے اور اپنے اکابرین سے کہیے, اپنے دانشوران سے کہیے, مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے. مسلمانوں کے گھروں کو چھین لو, مسلمان برداشت کر سکتا. مسلمانوں کے بچوں کی موم لنچنگ کر دیتے, مسلمان اس کو بھی سہ لیتا. تم مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی اذیت مسلمانوں کو دیتے, مسلمان اسے بھی برداشت کر لیتا ہے. لیکن مسلمان نبی علیہ السلام کے ارشادات اور فرمودات پر حملہ برداشت نہیں کر سکتا. مسلمان قرآن کے خلاف کوئی قانون نہیں برداشت کر سکتا. مسلمان اللہ کے احکام کے خلاف کوئی قانون نہیں برداشت کر سکتا. مسلمان مسلم پرسنل لا کی ترمیم نہیں برداشت کر سکتا. مسلمان اپنی جان دے سکتا ہے لیکن محمد الرسول اللہ کی شریعت کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتا. ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا, قرآن نہ بدلا جائے گا. تو یہ یقین اور ایمان اپنے اندر پیدا کریے. پھر میں آپ سب سے آخر میں جاتے ہوئے یہی گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اپنے نونہالوں کی فکر کریے. آپ کے امام صاحب قاری شفیع صاحب, اسی طرح سے قاری صاحب اور علاقے کے جتنے علماء ہیں, حفاظ ہیں, اگر آپ کے قریب کوئی مدرسہ چل رہا, اس مدرسے میں اپنے بچوں کو بھیجیے, اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوائیے. یہ وقت کا تقاضا, وقت کی ضرورت. اور جاتے ہوئے ایک گزارش اور کرتا ہوں, جو لوگ صاحب ثروت ہیں, مالدار ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, بڑے لوگ ہیں, جن کے پاس مکانات ہیں, جن کے پاس زمین و جائیداد ہیں, ان سے گزارش کرتا ہوں اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیے. خاص کر اپنے بچوں کو LLB کرائیے. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں نے بھائی اپنے نجم حسن سے بھی یہ شیئر کیا تھا. مجھے اس وقت سب سے زیادہ اگر طبیعت چاہتی ہے کسی پڑھائی کی تو وہ LLB کی طبیعت چاہتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میری قوم کا بچہ LLB کرے گا, اگر میری قوم میں کوئی وکیل پیدا ہوگا, کوئی ایڈوکیٹ پیدا ہوگا, تو جانتے ہو
قوم کے مسئلے حل کرے گا. قوم پر جو یہ قانون بن رہے ہیں، وقف بورڈ کا قانون ہے، اسی طرح UCC کا قانون، 3 طلاق کا قانون، جب سنویدھان کو ہماری قوم کے نوجوان جانیں گے جبھی تو سنویدھان کے مطابق اپنی لڑائی لڑ پائیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں اگر میری قوم کا نوجوان انٹر کر چکا ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ضرورت نہیں ہے کہ تم BPSC کرو، ضرورت نہیں کہ تم DLED کرو، ضرورت نہیں ہے کہ تم اور کوئی شعبے میں جاؤ. بس اس وقت ہماری قوم کو 2 بڑی ضرورت ہے. ایک ضرورت تو یہ کہ ہماری قوم میں وکیلوں کی ایک بڑی تعداد ہونی چاہیے، وکیلوں کی ایک بڑی تعداد ہونی چاہیے. کچھ حاجی صاحب لوگ سوکھے سوکھے لوگ ہیں، کچھ مولوی لوگ بھی ہیں جن کو بہت زیادہ، جنہوں نے تعلیم حاصل نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ارے وکیل کا پیسہ تو ناجائز کا پیسہ ہوتا ہے. یہ کہاں سے سیکھ لیا ہے سب کم وقت کمانا؟ سب وکیل کا پیسہ ناجائز کا ہوتا ہے. ہم تو کہتے ہیں ہر وہ پیسہ جو انسان کی نیت میں اگر ناجائز گھسی ہوگی تو وہ ناجائز کا ہوتا ہے. مولوی کا پیسہ بھی ناجائز کا ہوتا ہے. مولوی اگر آئے گا اور مان کے چلو 10,000 ٹکا اکاؤنٹ میں منگوا لے گا اور آپ کے جلسے میں آئے گا ہی نہیں تو وہ ناجائز کا پیسہ نہیں ہوا؟ وہ بھی تو ناجائز کا پیسہ ہوا. اور بھی ہے، کوئی ٹیچر اگر مان کے چلو کسی اسکول میں پڑھائے گا، یا آپ کہیں جاب کر رہے ہو، آپ جس کمپنی میں جاب کر رہے ہو کمپنی والا آپ کو 50,000 روپے سیلری دے رہا ہے. آپ کے کمپنی کی ڈیوٹی کیا ہے کہ آپ 9 بجے سے لے کر کے شام کے 5 بجے تک ڈیوٹی کرو گے. لیکن کرتے کیا ہو کہ آپ جاتے ہو اپنی کمپنی میں 2-3 گھنٹہ رہے، پھر اس کے بعد گل چھڑے اڑاتے ہو، ادھر ادھر چلے جاتے ہو. آپ بھی تو کمپنی سے ناجائز کما رہے ہو. اسی طرح کوئی ٹیچر اگر کسی مدرسے میں یا کسی اسکول میں پڑھاتا ہے، وہاں کی جو ذمہ داری ہے، وہاں کی جو ٹائمنگ ہے، ٹائمنگ کے مطابق نہیں پڑھاتے، حاضری لگا لیتا ہے ٹیچر، موبائل رکھ لیتا ہے اور ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے، تو کیا اس ٹیچر کی کمائی حلال کی ہو گئی؟ کیا وہ بھی حرام کی کمائی ہے؟ تو وہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسا کماؤ گے. ایسے ہی وکیل ہے، وکیل اگر کسی کا کیس لڑ رہا ہے تو ظاہر ہے اس میں ڈرافٹ بنانا پڑتا ہے، اس میں رات کو جگنا پڑتا ہے. کیس لڑنے کے لیے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اس میں کتاب پڑھنا پڑتا ہے، جگنا پڑتا ہے، دماغ کو کھپانا پڑتا ہے. پھر بحث کرنے کے لیے سینئر وکیل کو بھی ظاہر ہے کچھ منت سماجت کرنا پڑتا ہے. ایک رولز ہوتے ہیں بھائی صاحب، ہلکے میں کسی چیز کو لیتے ہیں کیا؟ تو اس حساب سے اگر وہ پیسہ لے رہا ہے تو جائز کا پیسہ. ہاں لیکن یہ کہ اگر کوئی ایسا وکیل ہے جو ٹھگنے کا کام کرتا ہے، اس سے بھی لے لیتا، اس کو کہتا کہ ہم تمہاری طرف سے لڑیں گے، اور اس کے اگینسٹ جو ہوتا ہے اس سے بھی پیسہ لے لیتا کہ ہم تمہاری طرف سے لڑیں گے. لڑتا کسی کی طرف سے نہیں، دونوں کو نچاتا رہتا ہے. وہ آتا ہے تو اس کی منہ کی بولتا ہے، یہ آتا تو اس کے منہ کی بولتا. تو ایسا شخص پھر حرام کا پیسہ کماتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو وہ کسی بھی شعبے میں ہوتا. بہرحال القصہ مختصر، مجھے کہنا یہ، ہماری قوم کے نونہالوں کو اس وقت وکلا کے ٹیم کی ایک بڑی ضرورت ہے. تو آپ انشاءاللہ اپنے بچوں کو وکیل بنائیں گے انشاءاللہ. لیکن سب سے پہلی اور بنیادی ضرورت یہ کہ آپ اپنے بچوں کو محمد رسول اللہ کا غلام بنائیے. جب وہ بچہ غلام رسول بنے گا تب وہ اچھا وکیل بنے گا، ایماندار وکیل بنے گا. تب وہ مسجد کا کیس لڑے گا، تب وہ مدرسے کے لیے وکالت کرے گا، تب وہ دینی شعار اسلام کے لیے کیس لڑے گا. اس لیے ضرورت یہ ہے کہ پہلے حافظ صاحب کے پاس بھیجیے، امام صاحب کے پاس بھیجیے، مولوی صاحب کے پاس بھیجیے. بچے کو بتائیے کہ بچہ وہ نماز کے واجبات کتنے ہیں، فرائض کتنے ہیں، قرآن تجوید کے ساتھ کیسے پڑھا جائے. دوسری گزارش یہ ہمیں آپ کو یہ کرنی ہے، ہماری قوم کی بیٹیاں اس وقت سب سے زیادہ بے راہ روی کی شکار ہیں. مطلب کیا؟ ہماری قوم کی بیٹیوں میں 2 بڑی برائی. ایک برائی تو سب سے بڑی اور پہلی یہ ہے کہ ہماری قوم کی بیٹیاں غلط کپڑے پہننے کے عادی ہو گئی ہیں. 3 طرح کے لباس جس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، نبیوں کی لعنت. پہلا لباس چھوٹا کپڑا. آپ کے یہاں ساڑی کا لباس ہے؟ آپ کے یہاں عورتیں ساڑی پہنتی ہیں؟ ساڑی کے نیچے جو کرتا پہنا جاتا کتنا میٹر کا ہوتا ہے؟ 1 میٹر، 1.5 میٹر، زیادہ سے زیادہ 1.5 میٹر ہوتا ہے. ہم بھی کپڑے کے دکاندار ہیں اس لیے ہم کو بھی پتا ہے. 1.5 میٹر کرتا سے زیادہ کوئی کرتا نہیں خریدتی ہے. مجھے بتائیے مولوی لوگ 3.5 میٹر کا کرتا پہنے گا اور ہماری قوم کی بیٹی 1.5 میٹر اور 1.25 میٹر کا اور 1 میٹر کا اور 1.25 میٹر کا کرتا پہنے گی؟ وہ کرتا ہوگا یا کچھ اور ہوگا؟ اس لیے اس کی طرف ذمہ داری ہماری آپ کی ہے، مردوں کی ذمہ داری. اگر کسی مرد کی بیوی بلوچ پہنے گی جس سے پیٹ بھی دکھے پیٹھ بھی دکھے، عورت کی کٹائی اور پٹائی بعد میں، پہلے مرد کی کٹائی اور پٹائی ہونی ہے. میں اس لیے کہتا ہوں آپ علیہ السلام نے صاف اعلان فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر مرد ذمہ دار ہے،
جس طرح ایک چرواہے کی ذمہ داری کہ اس کی ایک بھی بکری کسی دوسرے کے کھیت چرنے نہ پاوے، ایسے ہی مرد کی ذمہ داری کہ تیری بیوی غلط کپڑا پہننے نہ پاوے، اس لیے چھوٹا کپڑا پہننے سے بچائیے۔ دوسری بات، تنگ کپڑا، فٹنگ کپڑا نہیں ہے۔ فٹنگ کپڑا ہم لوگ کتنا ڈھیلا ڈھالا پہنتے ہیں، اور عورتیاں سب برقع بھی پہنتی ہے تو اس برقعے کو برقعے کی ضرورت پڑتی ہے، نہیں پہنتی۔ وہ برقع یہاں سے پھیتا اتنا ٹائٹ کر کے پہنتی ہے کہ کمر کا حصہ الگ اور ادھر کا حصہ الگ۔ خدا کی قسم یہ بے شرمی نہیں تو اور کیا ہے؟ جب برقع بناتا کون ہے؟ کوئی غلط کوئی غیر آدمی بناتا ہے کیا؟ سب مسلم چھوکرا سے بناتا، جائیے نا کلکتہ مٹیا برج جائیے، سب مسلم سے بناتا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہنا یہ چاہتا ہوں، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو ایسا برقع خرید کے مت دیجئے۔ اگر خرید چکی ہیں یا تو اس برقعے کو ڈھیلا ڈھالا کریے، اگر نہیں ہوتا تو پیٹی میں اٹیچی میں بند کر کے رکھ دیجئے۔ تیسرا کپڑا، نیٹ والا کپڑا، جالی دار کپڑا، جو عام طور پہ عید کے موقع پر شرارہ، گرارہ، عرب ٹوپ، کرب ٹوپ، لیلی ڈریس، لولی ڈریس ہے کہ نہیں؟ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، عید کا مبارک موقع آتا ہے، ہم عید کو کس طرح خراب کرتے ہیں۔ عید سے پہلے رمضان کے آخری عشرے، جس عشرے میں اللہ کی رحمت لٹائی جاتی ہے، جس عشرے میں ایک رات، ایسی رات آتی جس رات کو اگر کسی بندے کو وہ رات اگر نصیب ہو جاوے، اللہ تعالیٰ اسے ایسا معاف کرتا، ایسا معاف کرتا جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا۔ اس عشرے میں ہم مارکیٹ کرتے ہیں، اس عشرے میں ہماری بیٹیاں دوسروں کے ہاتھ سے مہندی رچاتی، اس عشرے میں میری بیٹیاں کپڑے کے حساب سے میچنگ کرتے ہوئے جوتیاں خریدتی، اس عشرے میں میری قوم کی بہنیں، اس عشرے میں میری قوم کی بہنیں جھمکے خریدتی، زیورات خریدتی ہیں۔ مجھے بتائیے انصاف کے ساتھ، یہ جو میری بہنیں، یہ جو میری بیٹیاں عید کے موقع پر یہ کام کر رہی ہیں، یہ کام صحیح ہے کہ غلط ہے؟ تو کیا اس غلط کو ہم روکیں گے، یا ہماری عورت جو کہے گی ہم وہی کریں گے؟ تو پھر یاد رکھیے، اس عورت کی جو پٹائی ہوگی سو ہوگی، پہلے مرد حضرات کی کٹائی ہونی ہے۔ اس لیے میری ماؤں بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں اور آپ سے بھی کہتا ہوں، ماؤں بہنوں مجھے آپ سے یہ کہنا ہے، آپ اپنے آپ کو پہچانیں، آپ ہیں کون؟ آپ فاطمۃ الزہرا کی کنیزہ ہیں، آپ وہ ہیں جن کے کوکھ نے، جن کے پیٹ نے، جن کے شکم نے نبیوں کو جنم دیا، ولیوں کو جنم دیا، صحابہ جیسی مقدس جماعت کو جنم دیا۔ اے کاش آج میری مائیں بہنیں اپنے آپ کو پہچان لیں۔ آج بھی میری مائیں اگر نیک سیرت بن جاویں، باحیا اور پاک باز عورت بن جاویں، ڈھیلا ڈھالا کپڑا پہننے والی عورت بن جاویں، فاطمۃ الزہرا کی حیا سے اپنے آپ کو اگر لیس اور مالا مال کروا لے، تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آج بھی میری ماؤں کے پیٹ سے اور ان کی گود سے وقت کا قطب پیدا ہو سکتا ہے، وقت کا ابدال پیدا ہو سکتا۔ ہاں میری ماؤں بہنوں، تمہاری وہ مقدس جماعت تھی، جب تک تم نے آنکھ کی حفاظت کی، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کی، اپنے کان کی حفاظت کی، اپنے پیٹ اور پیٹھ کی حفاظت کی، ڈھیلا ڈھالا کپڑا پہنی، فاطمۃ الزہرا کے حیا سے اپنے آپ کو مالا مال رکھی۔ تمہیں وہ مبارک خاتون تھی جس نے اپنی گود سے پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو جنم دیا تھا۔ ہاں تمہیں وہ مبارک خاتون ہو، جب تک تم با حیا رہی، جب تک تم حیا کی دولت سے مالا مال رہی، تم نے اپنی گود سے خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی کو جنم دیا۔ ہاں تمہیں وہ مبارک خاتون ہو، تمہیں وہ مبارک عورت ہو جس نے اپنے پیٹ سے نظام الدین اولیاء کو جنم دیا تھا۔ ہاں تمہیں وہ مبارک عورت ہو، تمہارا ہی وہ مبارک مقام ہے، تمہیں وہ مبارک خاتون ہو جس نے اپنی گود سے حضرت نظام الدین اولیاء، اسی طرح حضرت بختیار
काकी को जन्म दिया था, इसी तरह हजरत साबिर कलियरी को जन्म दिया था। हाँ, तुम ही वो मुबारक खातून हो, तुम ही वो मुकद्दस खातून हो। जब तक तुमने आँख की हिफाजत की थी, गलत नहीं देखी थी, किसी से गलत नहीं बोली थी, किसी की गलत नहीं सुनी थी, गलत नहीं चली थी, तुमने अपनी गोद से सलाहुद्दीन अय्यूबी को पैदा किया था। हाँ, तुम ही वो मुबारक खातून हो, तुम ही वो मुकद्दस खातून हो जिसने अपनी गोद से मोहम्मद बिन कासिम को पैदा किया था। हाँ, तुम ही वो मुबारक खातून हो। जब तक तुम हया की दौलत से माला माल रही, जब तक तुम हजरत फातिमतुज़ ज़हरा की हया से अपने आप को माला माल रखी, तुम्ही ने अपनी गोद से और अपने पेट से किसको जन्म दिया? महमूद गजनबी को जन्म दिया था। हाँ, तुम्ही वो मुबारक खातून हो। जब तक तुम हया की दौलत से माला माल रही, तुमने अपने पेट से, तुमने अपने गोद से तारिक बिन ज़ियाद को जन्म दिया था। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह को जन्म देने वाली शख्सियत कोई और नहीं थी, बल्कि तुम्हारी जमात में से एक औरत की जमात थी, एक औरत थी जो बाहया थी, जो हया की दौलत से माला माल थी। तुम्ही वो मुबारक खातून थी जिसने अपनी गोद से दर्जनों किताबें लिखने वाले मुसन्निफ और मुअल्लिफ यानी हकीमुल इस्लाम हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी को जन्म दिया था। हाँ, तुम्ही वो मुबारक खातून हो। जब तक तुम बाहया थी, तुम्हारी आँख की हिफाजत होती थी, तुम्हारे कान की हिफाजत होती थी, तुम गलत कपड़े नहीं पहनती थी, तुम्हारी गोद से मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली हसनी नदवी जैसी शख्सियत पैदा लेती रही। लेकिन तुम बिगड़ गई, तुम्हारी आंखें आवारा हो गई, तुमने गलत कपड़ा पहनना शुरू किया, तुमने छोटा कपड़ा पहना, तुमने तंग कपड़ा पहना, तुमने बारीक और पतला कपड़ा पहनना शुरू किया। फिर कौन हुआ? तुम्हारी गोद से कोई सलमान रुश्दी पैदा होता है, तो कोई सलमान खान पैदा होता है, तो कोई नाचने गाने वाला एक्टर और एक्ट्रेस पैदा होता। इसलिए ऐ मेरी माँ बहनों, तुम सुधर जाओ, तुम सुधर जाओगी तो इंशाअल्लाह तुम्हारी गोद का बच्चा सुधर जाएगा। माँ की गोद, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, माँ की गोद बच्चों के लिए सबसे पहला मकतब, सबसे पहला कोचिंग सेंटर और सबसे पहला मदरसा हुआ करता। माएँ जैसी होती हैं उसकी गोद का बच्चा भी वैसा हुआ करता। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, अपने बच्चियों की हिफाजत कीजिए, बच्चियों को गलत कपड़ा मत पहनाइए। यकीनन आज मेरी बेटियाँ उरिया लिबास पहनने के आदी हो गई। अमेज़ोन के ज़रिए, फ्लिपकार्ट के ज़रिए, मीशो ऐप के ज़रिए और पता नहीं कौन कौन ऐप के ज़रिए मेरी बहनें ऑनलाइन फ़रोख्त करती हैं। और आप जानते भी हो, इस वक्त एक मैटर और भी चल रहा है। ये ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले जितने बॉय, ऑनलाइन शॉपिंग करने डिलीवरी बॉय जितने होते हैं, इन डिलीवरी बॉय के पास हमारी कौम की बेटियों का नंबर हुआ करता, जिसके ज़रिए से हिंदुस्तान में हमारी मुस्लिम पर्सनल लॉ की जो तंजीमी रिपोर्ट आई है वो दिल दहलाने वाली रिपोर्ट आई है। तकरीबन उत्तर प्रदेश और बिहार और आपके झारखंड और बंगाल की एक आध रिपोर्ट सामने आई जिसमें ये बात बताई गई है 2024-25 की बात तो नहीं, 2024 में तकरीबन 500 से 600 मुस्लिम बहनें, 500 से 600 मुस्लिम लड़कियां डिलीवरी बॉय के साथ अफेयर करके उसके साथ बातचीत करने के बाद अपने जिस्म का धंधा करा रही हैं, उसके साथ भागने पर मजबूर हो रही हैं। ये हमारी तुम्हारी लापरवाही की वजह से। हमारी बहन, हमारी बीवी, हमारी बेटी अगर मीशो ऐप पे कुछ खरीदेगी भी तो हमारा नंबर दे के खरीदेगी, और उसको अगर कुछ किसी तरह से अगर उनको कुछ ऑर्डर करना भी है तो वो क्यों ऑर्डर करेगी कि हम ऑर्डर करके उसको नहीं दे सकते। इसलिए मैं कहता हूँ, हर मोड़ पर अपनी बेटियों की हिफाजत कीजिए, नजर रखिए। आपकी बेटी अगर किसी इंटर कॉलेज में पढ़ती है, किसी कॉलेज में पढ़ती है और आपने उसको बड़ा सा मोबाइल थमा दिया, उसके हाथ में अगर स्कूटी दे दी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, बल्कि यहां से आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आपकी बेटी जब रात में सोने जाया करे तो बेटी से पूछो, ए बेटी, रात सोने के लिए अल्लाह ने बनाई, मोबाइल रात में ऐसा करो दे दो, मोबाइल को बंद करके रख दो, मोबाइल को अपने पास बंद करके रख दो, वरना याद रखो तेरी बेटी सोएगी नहीं बल्कि रात भर गुलछड़े उड़ाएगी। किसी रामदास को अपनी ज़िंदगी का समझ लो कि क्या बनाएगी, वो तो अल्लाह खैर करे। मेरे भाइयों, मैं इसलिए कह रहा हूँ, हालात अच्छे नहीं हैं, हालात के तकाजे और तेवर ये बताते हैं हर चार तरफ से हम चौकन्ना रहें, हर चार तरफ से चौकन्ना रहें।
ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے ہر چہار طرف سے ڈاکہ ڈال رہے ہیں. ہم اگر سوئے رہ گئے تو سلا دیے جاؤ گے. اسی طرح سے اگر خرگوش، اسی طرح غفلت کی چادر اگر تان کے رکھو گے تو یقین جانو مولی گاجر کی طرح کاٹے جاؤ گے. انشاءاللہ آپ سب جاگیں گے انشاءاللہ. ہر موڑ پہ اپنی بیٹیوں کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ. اگر میری بہن کسی کالج میں پڑھے گی تو اس کو خود سے اسکوٹی میں جانے دیں گے یا ہم چھوڑنے جائیں گے؟ ہم جائیں گے نا انشاءاللہ. وہ جائے گی تو پتہ نہیں کہاں جائے گی. بڑے لوگ ہیں اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں بڑے لوگوں کے یہاں یہ بات عام ہے. اس لیے خیال رکھیے اپنی بہنوں کی، بیٹیوں کی رکھیے. 4 بچیوں کی مائیں بھاگ رہی ہیں، 2 بچیوں کی مائیں بھاگ رہی ہیں. یہ BPSC کا ایگزام میرے بہار میں ہوا. ایک میری بہن کی جاب لگی گیا میں، 3 بچے کی ماں تھی. 3 بچے کی ماں، شوہر بہار کے کٹیہار میں، اس کی نوکری لگ گئی نوادہ میں. اس کے ہیڈ ٹیچر سے اس کو پتہ نہیں کیسے آنکھ لڑ گئی. 3 بچے کی خیال، 3 بچے کی اس نے فکر نہیں کی. تینوں بچوں کو شوہر کے پاس رکھ کر چلی گئی جاب کرنے. کچھ دنوں تک تو ٹھیک ٹھاک رہی، اس کے بعد پتہ نہیں کون سے کیڑے کاٹنے لگے. دیکھو میرے بھائیو، میرے بزرگوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی لوگوں کا شک بہت ہوتا ہے، یہ بات میں شک کرتے. شک نہیں کرتا. مولوی کہنا یہ چاہتا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بھی پیشن گوئیاں ہیں وہ ہو کے رہیں گی. جہاں مرد ہوں گے، جہاں عورتیں ہوں گی، وہاں چنگاری لگنا لازمی ہے. اس لیے کہتا ہوں مرد اور عورت کے اختلاط ماحول سے اپنے آپ کو بچائیے. جہاں میری بیٹیاں ہوں گی وہاں اگر قوم کے بیٹے بھی ہوں گے تو یہ لازمی بات ہے کہ آنکھ لڑے گی. جب آنکھ لڑے گی تو دل میں غلط خیالات پیدا ہوں گے. آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا العینان تزنیان وزناہما النظر والفرج یصدق ذلك او یکذب. رواہ مسند احمد. سب سے پہلے یہ آنکھ دیکھتی ہے، آنکھ دیکھ کر آنکھ غلط دیکھتی ہے. اس لیے آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا زنا سب سے پہلے انسان کے پارٹس میں سے اس کی آنکھ کرتی ہے جب آنکھ دیکھتی ہے. اس لیے تبلیغی جماعت میں ایک کہاوت مشہور ہے، پہلی بار دیکھ لیے ٹھیک ہے، آنکھیں نیچی کر لو، دیکھتے رہے تو سمجھ لو کہ تمہاری آنکھ اب غلط دیکھ رہی ہے. یہی وجہ ہے پہلی خطا معاف ہے، پہلی بار کا دیکھنا معاف ہے، لیکن آنکھ گڑا کے دیکھتے رہے اس کا مطلب آنکھ سے غلط دیکھتے رہے، آنکھ سے زنا کرتے رہے. اور یہ آنکھ سب سے پہلے زنا کرتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے دل میں زنا ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا ارادہ زنا کرتا، آخر میں کام کرتا اس کا باڈی. تو انشاءاللہ اپنے بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی فکر کریں گے انشاءاللہ. جہیز سے اپنے سماج کو پاک کریں گے انشاءاللہ. اپنے نونہال بچوں کی فکر کریں گے انشاءاللہ. یہ جو UCC اور مسلم پرسنل لاء کے خلاف قانون بن رہا، اس کے خلاف ہم لوگ اپنی بیداری دکھائیں گے انشاءاللہ. یا صرف سوئے رہیں گے؟ ہم لوگ بیدار ہوئیں گے نا انشاءاللہ. بس میں رخصت ہو رہا ہوں آپ سب سے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ میرے چند گزارشات تھے. اللہ کے واسطے مجھے معاف کرنا. ممکن ہو کہ اور بھی کچھ باتیں کہنا تھیں لیکن وقت کی طرف سے اجازت بھی نہیں ہے، اور میری طبیعت بھی تھوڑی ڈسٹرب تھی، خراب تھی آج. میں تو ہارڈ اینٹی بائیوٹک لے کے آپ کے پاس بول رہا ہوں، اسی لیے بیچ بیچ میں ٹھہر کے بول رہا ہوں. مائک اچھا تھا جس کی وجہ سے بہت دیر تک بول لیا. اور میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی دولت آپ کے اخلاص بہت اچھے تھے، اس کی وجہ سے میں بول لیا.